आंखें फाड़े तक रहा था। मुझे अपने करीब नस्वानी हंसी सुनाई दी। सारम, अपना पहला सवाल तो सुनते जाओ, ऐसी भी क्या जलती है? मेरे सीने पे चूड़ियों से भरे हाथ की खनक सुनाई थी और एक मोमबत्ती करीब ही रोशन हुई। ये गुलनार थी जिसकी कलाई में लाल चूड़ियां थी, बाल खुले थे और नजरें मुझ पर जमी थी। आप तो मेरे उम्मीदवारों में से थे, फिर इतनी जल्दी दस्तबरदार हो के? अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तुम कौन हो कौन तुम? मैंने बेबसी से पूछा। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है सारम कि हम आग हैं और हम रात की तारीखी पसंद हैं। हम सरकश हैं, दत्कारे हुए हैं, बदले की आग में जल रहे हैं। कोई हमारे शर से बच नहीं सकता। तुम अब यहाँ तक आगे हो तो वापसी इतनी भी आसान नहीं है। तुम्हारा पहला सवाल, मौत कहाँ मिलेगी, मौत का तरीका क्या है? ये सवाल मेरा खौफ से गला खुश्क होने लगा। साजिद का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ा बुखार में तप रहा था। मैं नहीं जानता मैं वहाँ कैसे आया था, लेकिन मैं उठते ही साजिद की तलाश में घर से निकल आया। चलो वक्त खत्म हुआ। पुलिस के 2 सिपाही फिर डॉक्टर अब्दुल हफीज के कमरे में दाखिल हुए। देखिए प्लीज डॉक्टर, मेरी बात समझिए। वो फिर बेचैन हो गया। खुदारा, मेरी आज चौथी रात है। खुदा के लिए मैं मरना नहीं चाहता। राहदारी इसकी चीखों से गूंजती रही। पुलिस वाले इसे घसीटकर वापस जेल ले गए। सारम के जाने के बाद डॉक्टर अब्दुल हफीज किसी गहरी सोच में गर्क रहे। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट का नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी जानब से 3-4 घंटियों के बाद फोन उठा लिया गया। सर, मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज बात कर रहा हूँ। मुझे जेल के मरीज सारम से मुतल्लक कुछ जरूरी मालूमात दरकार है। जी डॉक्टर साहब, मुझे भी इस केस का इल्म है। सारम मेरे करीबी दोस्त का बेटा है। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए जाती तौर पर अफसोसनाक है, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं भी इस मामले की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। सुपरिटेंडेंट की बात सुनकर डॉक्टर अब्दुल हफीज फिर गोया हुए। मैं चाहता हूँ हम सारम का माहौल कुछ दिन के लिए बदल दें और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दें। बार बार एक ऐसे माहौल में जाना जिससे वो खौफजदा है, इसके इलाज में रुकावट बन रहा है। आप जानते हैं वो कत्ल के मुकदमे में पकड़ा गया है। इसका मुकदमा अदालत में है, जिसका फैसला इसकी दिमागी हालत पर मुनस्सर है। मैं इसकी नफ्सियाती गुत्थी को सुलझाना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर अब्दुल हफीज, लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए मुझे सूबाई होम सेक्रेटरी के तहरीरी इजाजतनामे की जरूरत है और इस कार्रवाई में 3 से 4 दिन दरकार होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके अहकामात जारी कर सकूं। बहुत बेहतर। डॉक्टर अब्दुल हफीज ने जेल सुपरिटेंडेंट से तसल्ली बख्श गुफ्तगू के बाद फोन रख दिया। आज सारम की 5वीं अजियतनाक रात थी। रात 3 बजे जेल की राहदारी इसकी अजियतनाक चीखों से गूंज रही थी। सुबह सारम को व्हील चेयर पर डॉक्टर अब्दुल हफीज के कमरे में पहुंचाया गया तो वो बिल्कुल गुमसुम था। इसकी आंखों से जिंदगी की रोशनी गायब हो चुकी थी। आंखों के नीचे मुसलसल जागने से स्याह हल्के पड़ गए थे। होंठों पर मौत की सी खामोशी थी। कदरे सफेद ज़दा होंठ आज किसी भी इल्तिजा से बेनियाज थे। क्या हुआ है इसे? डॉक्टर अब्दुल हफीज ने तशवीश से पूछा। आज ये व्हील चेयर पर क्यों है? पता नहीं सर, ये यूं ही गुमसुम जेल के फर्श पर पड़ा था। जब हमने देखा तो इसे अजीब तरह के झटके लग रहे थे, मुंह से झाग निकल रहे थे और ये किसी कुत्ते की तरह घुरा रहा था। इससे चला भी नहीं जा रहा था, लिहाजा इसे व्हील चेयर पर लाना पड़ा। पुलिस वाले ने सलूट किया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। सारम फूट फूट कर रो दिया। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे मदद की जरूरत है, खुदा के लिए। सारम ने डॉक्टर अब्दुल हफीज का हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। इसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन रखो। तुम अपनी कहानी मुकम्मल करो ताकि मैं किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकूं। डॉक्टर अब्दुल हफीज कलम और नोट पैड लेकर इसके सामने बैठ के सारम ने छत पर नजरें जमाती और कहना शुरू किया। इसके घर से मालूम हुआ कि वो फरार हो चुका है। 1-2 जगह तलाश करने के बाद मैं हमारे मोहल्ले से कुछ फासले पर वाक़या बड़े नाले की जानब चल पड़ा, जिसके ऊपर पुल बना हुआ है
اور گاڑیاں گزرتی ہیں۔ رات کے 3 بجے میں نے وہاں ساجد کو پکڑ ہی لیا۔ وہ نالے کی دیوار پر اکڑو بیٹھا تھا، اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ ساجد، میں نے اسے دور سے پکارا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ساجد، نیچے اترو، یہ کیا کر رہے ہو، گر جاؤ گے۔ میں نے اس کی کلائی تھام لی جو برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اس نے خالی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساجد، ہوش میں آؤ، خودکشی حرام ہے۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن مرنا اس کا حل نہیں۔ میری بات سن کر وہ نسوانی آواز میں ہنسا۔ اس کی شکل وحشت ناک ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے میرے دونوں بازو تھام لیے۔ ارے مورخ، سور کی اولاد، مجھے حرام حلال سکھا رہا ہے۔ اپنی پرواہ کر، آج تیرا پہلا دن ہے۔ میں اس کے منہ سے نکلتے انگارے دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا۔ ساجد کے وجود میں یہ کون تھا؟ وہ اٹھ کر نالے کی دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھ، مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مر نہ جاتا۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور نالے میں چھلانگ لگا دی۔ میں خوف دہشت سے حیران کھڑا یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ موت سے پہلے میں ہی ساجد کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کو شک ہے کہ میں نے ساجد کو پل سے دھکا دے کر مارا ہے۔ ساجد تو گیا، اب کل میری باری ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا مخلوق ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے۔ میں بس اب مایوس ہو چکا ہوں۔ وہ لڑکی گلنار روز رات 3 بجے میرے سیل میں آتی ہے اور ایک اذیت ناک کھیل صبح فجر تک جاری رہتا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج تم جیل میں آخری رات گزارو گے اور کل تمہیں ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے میں آج جیل میں تمہارے سیل کے قریبی آفس میں موجود رہوں گا۔ رات 3 بجے خود تمہاری نگرانی کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے اسے تسلی دی، لیکن سارم کو خاطر خواہ خوشی نہیں ہوئی۔ جیل واپسی پر بھی اس بار وہ بالکل خاموش رہا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ جیل سپرنٹنڈنٹ کی اجازت سے آج رات سارم کے ساتھ گزارنے کے لیے مقامی جیل میں موجود تھے۔ گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی۔ رات نے 3 کا گھنٹہ بجایا تو سارم کو راہداری میں قدموں کی مخصوص چاپ سنائی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور دماغ کی رگیں تن گئی۔ کسی نے چابی گما کر سلاخوں کا دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ سارم خوشی کے مارے ان سے لپٹ گیا۔ شکر ہے آپ آگے، ورنہ میں خوف سے ہی مر جاتا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مر نہ جاتا۔ کانوں میں ہونے والی اس مانوس آواز سرگوشی نے سارم کے استان خطا کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ؟ سارم نے بے چارگی سے پوچھا۔ سارم کا وجود آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونا شروع ہوا اور چھت سے جا لگا۔ تو بدبخت ہے، ایک تو ہماری دنیا پہ قابض ہو گیا، تجھے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ہم جنت سے بے دخل ہوئے، تجھے کیا اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اپنا نامہ اعمال کھول، آج تیرا آخری دن ہے۔ تیری مہلت ختم تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا، اب اپنی سزا خود منتخب کر لے۔ نہیں، آج میرا آخری دن نہیں ہے، آج تو چھٹی رات ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ، خدا کا واسطہ ہوش میں آئے، کوئی ہے، کوئی تو میری بات سن لو۔ وہ بے بسی سے چلا بھی نہ سکا۔ میرے خیال میں تیری سزا یہ ہے کہ تیری زندگی کا 1 دن مزید کم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے جیب سے تیز دھار چاقو نکالا اور سارم کو اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ سارم گڑ گڑایا۔ ہمارے قبیلے میں تیرا سواگت ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے اس کے ہاتھوں میں تیز دھار چاقو تھما دیا۔ خودکشی حرام ہے، جانتا تو ہے نہ تو؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ نسوانی آواز میں ہنسے۔ جتنے حرام کام تو نے کیے ہیں، تجھے جہنم رسید ہی ہونا تھا۔ تیرے پاس کسی سوال کا روز محشر بھی ٹھیک جواب نہیں ہوگا۔ اب چل، شاباش، ہمارے قبیلے میں رہ کر ہماری آبادی بڑھانے میں مددگار بننا ہی تیری قسمت ہے۔ اے ابن بشر، مجھ سے لڑنا تیرے بس کی بات نہیں۔ تیری اتنی اوقات کہاں کہ تو میرے سوالوں کے جواب دے سکے؟ تجھے الجھا کر مارنا، جال میں پھنسانا اور پھر تیری بے بسی کے مزے لینا ہی میرا مقصد حیات ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے آگے بڑھ کر سارم کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے
تجھ سے یہی میرا تعارف ہے کہ میں تیرا ہمزاد ہوں، تیرے ساتھ پیدا ہوا ہوں، میں شیطان ہوں، میں آفریت ہوں، میں تیری موت ہوں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کے حلق سے خوفناک کہکا بلند ہوا۔ سارم کی چاقو پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی کلائی پر پہلی کاری ضرب لگائی اور خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ بندروں کی طرح اچھلنے لگا۔ خون 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 اور خون، بہت خون، خون ہی خون۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین چاٹنے لگا۔ سارم نے دوسرے ہاتھ کی رگ بھی کاٹ ڈالی اور بے سدھ ہو کر زمین پر ڈیگ گیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے سارم کے کان میں سرگوشی کی، تجھے اب کبھی موت نہیں آئے گی، مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مر نہ جاتا۔ کہکا بلند ہوا اور سارم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اگلی صبح سارم کے سیل میں سارم کی لاش کے وحشت ناک منظر نے مضبوط اعصاب والوں کے دل بھی دہلا کر رکھ دیے۔ میرا یقین کیجئے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا سارم کی موت کیسے ہوئی، میں اس کے سیل میں کیسے چلا گیا۔ میں اس کا ڈاکٹر تھا، میں بھلا اسے کیوں ماروں گا، اور وہ بھی کسی وحشی جنونی کی طرح۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ انکوائری روم میں تفتیشی افسران کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ دیکھو ڈاکٹر، اگر سیدھی طرح نہیں بتایا تو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو ہمیں جواب اگلوانا آتا ہے۔ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو تم کیا چاہتے ہو، سب ثبوت تمہارے خلاف ہے۔ انسپیکٹر کے باہر جاتے ہی ڈاکٹر عبدالحفیظ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، تمہارے پاس میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے 7 دن ہے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ کرسی سے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ کمرے میں تنہا تھا اور سر پر محض ایک پیلا بلب روشن تھا۔ تمہارا پہلا سوال، موت کہاں ملے گی، موت کا طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کی نیم تاریکی کو گھور رہا تھا۔ سارم کے الفاظ اس کے دماغ میں دھماکے کر رہے تھے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں پاگل نہیں ہوں۔ خوف کی ایک لہر سی ڈاکٹر عبدالحفیظ کے وجود میں دوڑ گئی۔ ایک نسوانی آواز نے بہت قریب سے پھر سرگوشی کی، آج تمہارا پہلا دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔